اور یقین کریں کہ گورنمنٹ نے نمائشی طور پر وہ اسموک گنز شروع کی ہوئی ہیں. اس ایریے میں جو انڈیکس ہے وہ کہاں جائے گا, وہ کہاں چلا جائے گا, پولوشن کا انڈیکس کہاں جائے گا. گھر پہنچتے ساتھ ہی نمک کے پانی کا غرارہ ضرور کریں. اچھا, گائے یا بھینس کا دودھ ہے وہ, اور اس میں تھوڑی سی ہلدی شامل کر کے گرم گرم وہ ضرور پئیں. اسموک کے اثرات بالکل آپ پر اثر نہیں کریں گے. جی آپ نے دودھ پہ تو سوال اٹھا دیا کہ دودھ خالص ہونا چاہیے, تو اب شہد پہ آپ نے نہیں کبھی ایک بار بھی نام لیا کہ شہد بھی خالص ہونا چاہیے. کوئی روٹین والا کہا ہے کہ 1.5 کپ پانی لیں اور اس میں تھوڑی سی دار چینی ڈالیں. 1 چٹکی دار چینی کے بعد جب اس کو ہلکا ہلکا پکائیں کہ وہ 1 کپ رہ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں اور ساتھیوں, میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ. امید ہے بخیر ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے. جیسے ہی موسم بدلا, پنجاب اور خاص کر لاہور اور دیگر بڑے شہروں کو اسموگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. پچھلے کئی سالوں سے یہ مسئلہ درپیش ہے. حکومتی سطح پر کی جانے والی کوششوں کے کوئی خاص ثمرات جو ہیں وہ سامنے آتے نظر نہیں آ رہے. اس وقت اسموگ نے ایک خطرناک شکل اختیار کرتے ہوئے ایک باقاعدہ بیماری کی شکل اختیار کر لی ہے, جس کا سد باب کرنا جو وہ انتہائی ضروری ہے. آج اس انتہائی اہم ترین موضوع پر بات کریں گے کہ کس طرح آپ اور آپ کے ایسے گھر کے افراد جو تھوڑی بڑی عمر کے ہیں یا مختلف بیماریوں کا شکار ہیں, ان کو آپ کس طرح اسموگ کے برے اثرات سے بچا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ممتاز معالج حکیم سید مشرف علی زیدی موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے سر. سر گورنمنٹ بڑا کہتی رہی جی کہ اسموگ نہیں ہوگی, لیکن جیسے ہی موسم بدلا تو آپ کے سامنے ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ اسموگ ہے اور اس کے مسائل آ رہے ہیں. اب تو باقاعدہ ہاسپٹلز میں جو ہم نے سروے کیا کہ بہت سے لوگ ایسے پہنچ رہے ہیں جن کو پھر ڈاکٹر یہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ جناب اس کی مین کاز جو ہے نا وہ پیچھے اسموگ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا یہ حقیقت ہے یا کس طرح کے لوگ جو ہے وہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شہزاد بھائی, آپ نے پھر مدعو کیا. اسموگ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے جی. اچھا, اس سے پہلے بھی ہم پولوشن کا شکار رہے ہیں. میں تو اسی شہر میں پیدا ہوا ہوں, یہیں بڑا ہوا ہوں, اور سارا ہم نے کبھی ٹیلی فون لائنوں کی کھدائی, کبھی سوئی گیس لائنوں کی کھدائی, کبھی جنگلہ بس سروس, اور کبھی مطلب میٹرو, اور کبھی وہ اورنج ٹرین کی کھدائیاں, اور یہ کئی سال چل رہی ہیں. لاہور ان دنوں پھر کھدائیوں کے زد میں ہے, کھدائیوں کی زد میں ہے. اور یقین کریں کہ گورنمنٹ نے نمائشی طور پر وہ اسموک گنز شروع کی ہوئی ہیں. جتنا پیسہ وہ اسموک گنز پر لگا رہی ہے اس سے بہتر ہے, یا وہ اپنی تصویروں پر لگا رہی ہیں تو اس سے بہت بہتر تھا کہ یہ جو کھدائیاں ہیں اس پر انوائرمنٹل پروٹیکشن اتھارٹی جو کیا اس کا پورا نام, وزارت جو ہے ماحولیات جو ہے, ہاں جی, اس کے علاوہ ایک اتھارٹی بھی ہے لاہور جو دیکھتی ہے معاملات کو. اگر ان کے ایس او پیز کو فالو کریں, یہ جہاں پر بھی کھدائیاں ہو رہی ہیں ان ایس او پیز کو فالو کریں تو اسموگ ہماری لاہور کی تو کم از کم آدھی کم ہو سکتی ہے. کبھی تشریف لائیے قائد اعظم انٹرچینج سے واگا بارڈر تک جو کھدائیاں چل رہی ہیں, وہ خندقیں کھدی ہوئی ہیں, وہ طویل عرصے سے ایسا بالکل. اور وہ سنا ہے کہ وہ 1 سال تک. اچھا, یہ صرف ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, لاہور کے ایک علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ پورے پنجاب میں جو اسموگ کے علاقے ہیں یہ وہاں کی بات بتا رہا ہوں. اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ حکومت خود اس میں اس کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتی, پتہ نہیں کیا معاملات ہے. خیر, یہ ہمارا کام نہیں ہے, یا آپ لوگ صحافی جانے اور سیاستدان جانے. جی ہمارا, مجھے جو آپ نے بلایا, میں اسموگ سے نمٹنے کے لیے کس طرح لوگوں کو, یعنی کہ اس سے وہ بیچارے جو بیمار لوگ ہیں یا کون سے لوگ زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں یا ہو رہے ہیں؟ شہزاد بھائی, اسموگ جو ہے نا صرف نزلہ زکام یا آنکھوں سے پانی بہنا یا ENT کے مسائل پیدا نہیں کر رہا ہے. یہ اس سے پہلے لاہور یا بڑے میٹروپولیٹن سٹیز جو ہیں جتنے بھی, یہاں رہنے والے لوگ پہلے اسٹریس کا شکار ہیں. جی, جو سٹریس ہے, کسی دور میں قبض کو ام الامراض کہا جاتا تھا, اب سٹریس ام الامراض ہے. اچھا, مطلب جو بیچارے کارڈیک ہیں, ڈائبٹک ہیں, ہائپرٹینسو ہیں, IBS کے شکار ہیں, ٹائیفائڈ کی ہسٹری ہے, یا ان کو کچھ بھی پرابلم ہے, کڈنی کے پیشنٹ ہیں, جگر کے مریض ہیں, مطلب پتے کے معاملات ہیں, جیسے اسٹریس ان پر حملہ آور ہوتا ہے ان کی بیماری جو ہے نا 3-4 گنا بڑھ جاتی ہے. اب آپ دیکھیں, آپ کے دفتر آتے ہوئے 1.5 گھنٹہ لگا ہے, وہ لاہور میں دھرنوں والا معاملہ شروع ہو گیا. بالکل, وہ
تو وہ یہ جو ٹریفک کا سٹریس ہے اس کو اسموک 4 گنا بڑھا رہی ہے جی. اب ایک جگہ ایک چوک بند ہوا ہے, اس کے چاروں طرف ٹریفک جیم ہو گئی اور وہ گاڑیاں سٹارٹ کھڑی ہوئی ہیں بالکل, اور اس ایریے میں جو انڈیکس ہے وہ کہاں جائے گا, وہ کہاں چلا جائے گا, پولوشن کا انڈیکس کہاں جائے گا. اور اس ٹریفک جیم میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ جو سٹریس کا شکار ہوں گے وہ بیچارے گھر جب پہنچیں گے تو برا حال ہوگا ان کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو حکومت کو چاہیے کہ مطلب وہ اس کو سمجھتی ہے کہ یہ اسموک صرف ناک کان گلے کی بیماریاں پیدا کر رہی ہے. یہ اس سے زیادہ آگے کی بات بتا رہا ہوں. میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ قائزم انٹرچینج سے واگا بارڈر تک کے جو لوگ ہیں وہ ذہنی مریض بن جائیں گے اور وہ اب تک بن چکے ہوں گے. مطلب راستہ بند ہونے کا مطلب ہوتا ہے جس بندے نے اپنے گھر ٹائم پر پہنچنا ہے وہ 1.5 گھنٹہ لیٹ پہنچ رہا ہے اور پھر پتہ نہیں ہوتا کہ ٹریفک نے کب کھلنا. اچھا, اس سے بیماریاں ہو رہی ہیں, اس کا کوئی حل نہیں ہے, یہ حل گورنمنٹ کے پاس ہے. اچھا, جو ویسے لاہور میں ٹریول کرنے والے لوگ ہیں, لاہور میں رہنے والے لوگ ہیں جہاں پہ پولوشن انڈیکس زیادہ ہے, ان کے لیے میں چند چیزیں آپ کے ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ جیسے ہی اسموک سے پالا پڑ گیا آپ کا تو جو احتیاطی تدابیر آپ نے کرنی ہے وہ تو حکومت بھی بتا رہی ہے کہ آپ نے ماسک لینا ہے اور مطلب کوشش کریں کہ غیر ضروری طور پر باہر نہ جائیں. لیکن اگر جتنے آپ نے اسموک کی کنزمپشن کر لی ہے زیادہ تو گھر پہنچتے ساتھ ہی نمک کے پانی کا غرارہ ضرور کریں. اچھا, مطلب سادہ نمک لیں, اس کو نیم گرم پانی ہو تو زیادہ بہتر ہے, ورنہ تازہ پانی بھی لیا جا سکتا ہے, ٹھنڈا پانی نہیں ہونا چاہیے. اس کا غرارہ ضرور کریں اور اس کے ساتھ رات کو سوتے وقت ہلدی والا دودھ, اچھا مطلب جسے گولڈن ملک بھی کہتے ہیں, اور دودھ کا مطلب دودھ ہے, وہ یقین کر لیں کہ وہ گائے یا بھینس کا دودھ ہے وہ, اور اس میں تھوڑی سی ہلدی شامل کر کے گرم گرم وہ ضرور پئیں. اسموک کے اثرات بالکل آپ پر اثر نہیں کریں گے. اور ایک کعوہ میں بتاتا ہوں, وہ اس کو اپنی عادت بنا لیں. چائے چھوڑ دیں ان دنوں میں بالکل. چائے ڈی ہائیڈریشن کرتی ہے. ڈی ہائیڈریشن والے پیشنٹ کو جتنی زیادہ آپ چائے پئیں گے اتنا زیادہ جلدی اسموک کا شکار ہوں گے. اگر آپ کی باڈی ہائیڈریٹڈ ہے تو آپ اسموک کا شکار کم ہوں گے. تو اس کعوے کا استعمال لازمی کریں. شہد کا استعمال لازمی کریں. میں تو اسی کعوے کے اندر شہد استعمال کرواتا ہوں زیادہ تر. میں اپنے گھر والوں کو بھی کروا رہا ہوں, آپ کو بھی. نہیں شاہ جی, آپ نے دودھ پہ تو سوال اٹھا دیا کہ دودھ خالص ہونا چاہیے, تو اب شہد پہ آپ نے نہیں کبھی ایک بار بھی نام لیا کہ شہد بھی خالص ہونا چاہیے. شہد یہ کہ آپ کی کمپنیاں جو اب ہربل کمپنیاں وہ بھی شہد بیچ رہی ہیں. نہیں, وہ واقعی وہ شیرہ بیچ رہی ہیں, میں ان کا دفاع نہیں کروں گا. میں نے جب شہد کہا ہے تو اس کا مطلب ہے شہد. اچھا, اب شہد خالص وہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کے ناظرین کی ذمہ داری ہے. کعوے کا بارے میں عرض کر دوں کہ دار چینی کا کعوہ اپنی روٹین میں شامل کر لیں. جی, وہی روٹین والا کعوہ کہ 1.5 کپ پانی لیں اور اس میں تھوڑی سی دار چینی ڈالیں. 1 چٹکی دار چینی کے بعد جب اس کو ہلکا ہلکا پکائیں کہ وہ 1 کپ رہ جائے, اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کے اندر شہد شامل کریں. اگر شہد دستیاب نہیں ہے تو اس کو پکاتے وقت چینی, گڑ یا شکر اس میں لازمی شامل کریں, اور یہ کعوہ دن میں 1-2 بار لازمی پئیں. اچھا شاہ جی, یہاں پہ بات آپ کی قطع کرتے ہیں اور ایک ضمنی سوال آ گیا ذہن میں. آج کل بڑا چرچا ہے جی, ایک تو لوکل دار چینی ہوتی تھی ہماری جو دیکھتے تھے, ایک آج کل بڑا آ رہا ہے جی کہ سری لنکا دار چینی جو ہے نا وہ جو راؤنڈ شکل کی ہوتی ہے, تو اس میں کوئی واقعی فرق ہے یا بس یہ بھی ایک بیچنے کا سٹنٹ ہے؟ بلکہ ہم ایک جگہ بیٹھے تھے تو وہاں پر دار چینی کے حوالے سے مختلف ریسرچ میرے سامنے انہوں نے رکھی ڈاکٹر صاحب نے کہ آپ دار چینی کا کعوہ ہم سب کو کہہ رہے ہیں, اور وہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے دکھایا اور میں اس پر قائل ہوا ہوں کہ مطلب نئی ریسرچ کو ماننا چاہیے کہ جو ہمارے کچن میں اس چیزیں استعمال ہو رہی ہیں وہ زیادہ تر فیک بھی استعمال ہو رہی ہیں. جیسے میں ہلدی کے بارے میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہلدی آپ نے یہ نہیں استعمال کرنی, ادویاتی ہلدی استعمال. اسی طرح دار چینی جو زیادہ تر ہمارے گھروں میں استعمال ہو رہی ہے وہ دار چینی ہے ہی نہیں. اچھا, جیسے سندل ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, سندل کے نام پر جو درخت آ رہا ہے وہ سندل نہیں ہے. اچھا, مطلب وہ اس پر فلیورنگ کی ہوئی ہے. شیشم کے اوپر بھی فلیورنگ کرتے ہیں, لیکن یہ والا تو کوئی اس سے کوئی ملتا جلتا ہے. جیسے چیا سیڈ ہے, مطلب اس طرح سے بے شمار چیزیں ہیں. تو دار چینی, اور جب میں شہد کہوں تو اس کا مطلب دار چینی اور شہد ہی ہے. اچھا اچھا اچھا, نہیں تو پہچان کیا پھر وہ جو سری لنکن کے نام سے آ رہی ہے وہی پراپر دار چینی ہے؟ نہیں, مختلف جگہوں سے آتی ہے. تامل ناڈو کے کچھ علاقے ہیں وہاں سے بھی دار چینی آ رہی ہے. یہ وہ ایریا دار چینی کا وہی ہے. اچھا, اس میں نا آپ کوشش کریں کہ مارگلن نیوز کے پلیٹ فارم سے جو بھی آپ
آپ کو نسخہ بتایا جائے، وہ بجائے آپ جنرل سٹور یا کریانہ سٹور سے لینے کے آپ کسی پنسار سے لیں۔ پنسار کے پاس ادویاتی سورسز ہوتے ہیں، اور ویسے آن لائن بھی اویلیبل ہے، خالص پنسار گوگل کریں تو آپ کو مل جاتی ہے آپشن، مل جاتی ہیں، آپ گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ کریانہ سٹور سے جنرل سٹور سے چیز لینے کی بجائے اس کو پنسار سٹور سے لیں، وہ خالص ملے گی۔ اچھا، سموک کے حوالے سے ایک اور چیز، میں آپ کے پاس آنے سے پہلے میں نے ابھی گڑ کی ایک ڈلی رکھی ہوئی تھی، اچھا، کیمرہ آن ہونے کے بعد وہ پھر میں نکل گیا ہوں کھا کے۔ گڑ کی ایک چھوٹی چھوٹی ڈلیاں بنا کر وہ اپنے پاس ضرور رکھیں، اس کو منہ میں ایک سائڈ پر کہیں رکھ لیں اور وہ ہلکا ہلکا اس کا لعاب شامل ہوتا جائے گا، اس سے سموک کے اثرات نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، وہ جو جا رہے ہیں آپ کے ناک جو میں لعاب شامل کریں اس کے اندر۔ اچھا، یہ ایک بڑا بہترین میتھڈ ہے جس کو میں خود بھی استعمال کرتا ہوں، ہم سب دوستوں کو بھی بتاتا ہوں۔ جی دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے سید مشرف علی زیدی صاحب کی گفتگو سنی کہ سموک جو ہے اب گورنمنٹ جتنے بھی کر رہی ہے اس پہ کام، اس سے یہ کنٹرول تو ہو نہیں رہی۔ اب واحد حل یہی ہے کہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، وہ انہوں نے آپ کو چند آسان اور مفید جو ہے وہ مشورے دیے ہیں۔ آپ اس پر عمل کریں گے تو یقینی طور پر آپ اس موسم میں سموک کے برے اثرات سے بچ سکتے ہیں اور اپنے پیاروں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔